بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے مبتدا اور خبر کے قاعدے پڑھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم موصوف اور صفت کے قواعد کو پڑھیں گے۔ مبتدا خبر کے قاعدوں کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ مبتدا کس کو بنانا ہے اور خبر کس کو بنانا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے موصوف اور صفت کے قواعد کو، جس کے ذریعے آپ کو موصوف کا بھی پتہ چلے گا اور صفت کا بھی پتہ چلے گا۔ عبارت کے اندر موصوف کس کو بنانا ہے اور صفت کس کو بنانا ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے، جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ جیسے بھائی النوع الاول، یہ شرح کی جو پہلی نوع شروع ہو رہی ہے النوع الاول، تو النوع یہ بھی معرفہ ہے، الاول یہ بھی معرفہ ہے، تو پہلے کو موصوف بنائیں گے دوسرے کو صفت بنائیں گے۔ ساتھ میں نے یہ قید لگائی ہے، اکثر طور پر پہلے کو موصوف بناتے ہیں دوسرے کو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر بھی بنا لیتے ہیں۔ جیسے بھائی اللہ الہنا، اس میں جلالت یہ بھی معرفہ، الہنا الہ اس کی اضافت ہوئی ضمیر کی طرف، کیونکہ معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ الہ کی اضافت ہوئی ضمیر کی طرف، اضافت معنویہ ہے، اضافت معنویہ نے مضاف کو معرفہ بنا دیا۔ اللہ اس میں جلالت یہ بھی معرفہ، الہ نام الہ یہ بھی معرفہ، لیکن یہاں پر ترکیب مبتدا خبر والی ہو رہی ہے، موصوف صفت والی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ادھر نبی پاک کا مبارک نام یہ بھی معرفہ، نبی نام ہے، لفظ نبی کی اضافت ہوئی ضمیر کی طرف یہ بھی معرفہ ہو گیا، تو دو معرفے اکٹھے ہو گئے، تو پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے کو مبتدا دوسرے کو خبر بنائیں گے۔ آدم ابونا، آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، آدم یہ بھی معرفہ، ابو اس کی اضافت ہوئی ضمیر کی طرف یہ بھی کیا ہو گیا، معرفہ۔ دو معرفے اکٹھے ہو گئے، ترکیب موصوف صفت والی نہیں کریں گے، مبتدا خبر والی۔ بہرحال قاعدہ یہ ہے، جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ جیسے النوع الاول، النوع یہ بھی معرفہ، الاول یہ بھی معرفہ۔ یا ایسا ہو بھائی عبارت کے اندر 3 4 5 اسم مسلسل اکٹھے آ جائیں، 3 4 یا 5 اسم مسلسل معرف باللام اکٹھے آ جائیں، تو پھر پہلے کو موصوف بناتے ہیں، دوسروں کو اس کی صفت بنا دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جلالت معرف باللام، الرحمن معرف باللام، الرحیم معرف باللام، یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ۔ اگر 3 4 5 اسم اکٹھے معرف باللام آ جائیں تو پھر پہلے کو موصوف بناتے ہیں، دوسروں کو پہلے کی صفت بنا دیتے ہیں۔ اس میں جلالت موصوف ہے، الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے۔ آپ نے اس کا اجرا بھی کر لیا ہے، ترکیب بھی کر لی ہے۔ آگے بھائی قرآن کریم میں ہی آتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، اس میں جلالت یہ بھی معرفہ، الخالق یہ بھی معرفہ، الباری یہ بھی معرفہ، المصور یہ بھی۔ کتنے آ گئے؟ 1 2 3 4 اسم معرف باللام اکٹھے آ گئے۔ اب کیا کریں گے؟ پہلے کو بنائیں گے موصوف، دوسروں کو اس کی صفت بنا دیں گے۔ الخالق یہ صفت اول، الباری یہ صفت ثانی، اور المصور یہ صفت ثالث، یعنی یہ 3 صفتیں آ گئیں اس میں جلالت کی۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں اکثر طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، اگر ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف اور بعد میں کوئی اسم معرف باللام آ جائے
تو جو اسم ضمیر کی طرف مضاف ہے وہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف بنے گا، اور ما بعد جو اسم معرب باللام ہے وہ اس کی صفت بنے گا۔ جیسے بھائی دیکھیے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں کہ نہیں یہ تسبیحات، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ تو ربی لفظ رب جو ہے اس کی اضافت ہے ضمیر کی طرف، یہ متکلم کی ضمیر ہے، لفظ رب مضاف ہے، ضمیر مضاف الیہ ہے، اس کے بعد اسم آ گیا الاعلی، معرب باللام آ گیا، یہ ربی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہے، الاعلی اس کی صفت بنے گی۔ اسی طرح سبحان ربی العظیم میں ہے، اور آپ نے شرح میت کے مقدمے میں پڑھا الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملہ، نعمائی یہ مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور اس کے بعد آ گیا الشاملہ، اسم معرب باللام آ گیا ہے، نعمائی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنایا تھا آپ نے؟ موصوف، الشاملہ کو صفت بنایا۔ اسی طرح آلائہ الکاملہ، آلائی مضاف ہے ضمیر کی طرف، اس کے بعد الکاملہ معرب باللام اسم آ گیا ہے، تو آلائی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر آپ نے بنایا تھا موصوف، اور الکاملہ کو اس کی صفت بنایا تھا۔ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے اگر ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف، بعد میں کوئی اسم معرب باللام آ جائے، تو جو اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے وہ مضاف الیہ مل کر موصوف بنیں گے، اور ما بعد اسم اس کی صفت بنے گا۔ قاعدہ نمبر 3 ہم پڑھ رہے ہیں موصوف صفت کے قواعد کو۔ قاعدہ نمبر 3، لفظ ذات سے پہلے کوئی اسم ناکرہ آ جائے، لفظ ذات سے پہلے کوئی اسم ناکرہ آ جائے تو ناکرہ کو موصوف اور لفظ ذات کو اس کی صفت بنائیں گے۔ قاعدہ یاد ہو گیا؟ جیسے بھائی فی کل صلاتن ذاتی رکوع و سجود، اب آپ دیکھیں لفظ ذات سے پہلے صلات جو ہے یہ ناکرہ ہے، معرفہ کی 7 اقسام میں سے کوئی قسم بھی اس میں نہیں پائی جا رہی، پتہ چلا یہ کیا ہے؟ ناکرہ۔ اور قاعدہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں لفظ ذات سے پہلے کوئی اسم ناکرہ آ جائے تو ناکرہ کو موصوف بناتے ہیں اور لفظ ذات کو اس کی، اور یاد رکھنا ذات جو ہے یہ ذو کی مؤنث ہے، ذو کی مؤنث ہے، تو مطابقت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور یاد رکھنا لفظ ذات کی اضافت اگر معرفہ کی طرف ہو تو اس سے پہلے معرفہ ہوگا، لفظ ذات کی اضافت ناکرہ کی طرف ہو تو اس سے پہلے ناکرہ ہوگا۔ اب آپ ادھر ہی دیکھ لیں فی کل صلاتن ذاتی رکوع، لفظ ذات کی اضافت جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ ناکرہ کی طرف ہے، تو اس سے پہلے کیا ہے؟ ناکرہ ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے والسماء ذات الرجع، لفظ ذات کی اضافت الرجع کی طرف ہے، یہ معرفہ ہے، اس سے پہلے بھی معرفہ آ گیا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے، یعنی اس سے پہلے اگر معرفہ ہے تو یہ معرفہ کی طرف مضاف ہوگا، اس سے پہلے ناکرہ تو یہ ناکرہ کی طرف مضاف ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، لفظ ذات سے پہلے معرفہ ہے تو یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو گیا۔ والارض ذات الصدع، لفظ ذات سے پہلے الارض، والارض ذات الصدع، لفظ ذات سے پہلے الارض یہ معرفہ ہے تو اس کی اضافت بھی معرفہ کی طرف ہوگی، کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے؟ ترکیب میں صفت بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ ادھر دیکھیے لفظ ذات کی اضافت ہوگی رکوع کی طرف، اب یہ نہیں کہیں گے بھئی یہ تو اضافت کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے اور لفظ صلات جو ہے یہ ناکرہ ہے، ادھر مطابقت پوری نہیں۔ بھائی یہ جو اضافت لفظ ذات کی ہوئی ہے یہ رکوع کی طرف ہوئی ہے، رکوع معرفہ نہیں ناکرہ ہے۔ اضافت مضاف کو معرفہ اس وقت بناتی ہے جب مضاف الیہ معرفہ ہو، تو ادھر مضاف الیہ جو ہے یہ معرفہ نہیں ناکرہ ہے، مضاف الیہ معرفہ نہیں ناکرہ ہے، تو لہذا مطابقت بھی پوری رہے گی۔ والسماء ذات الرجع، ادھر ذات سے پہلے السماء جو ہے یہ معرفہ ہے، اضافت ہوئی معرفہ کی طرف الرجعی کی طرف، اس اضافت نے یہاں پر لفظ ذات کو معرفہ بنا دیا ہے کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے یتیماً ذا مقربہ،
او مسکینن ذا متربہ، تو ادھر بھی مسکینن ذا متربہ، یتیمن ذا مقربہ، ادھر بھی جو ہے یہ ذا جو ہے ذا یہ کیا بن رہا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ، یتیمن کی صفت واقع ہو رہا ہے، اور مسکینن ذا متربہ میں ذا جو ہے یہ مسکین کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ قاعدہ یہ ہے اگر لفظ ذات سے پہلے کوئی اسم ناکرہ آ جائے تو ناکرہ کو موصوف بناتے ہیں، لفظ ذات کو اس کی صفت بناتے ہیں، جیسے فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود۔ قاعدہ نمبر 4 بھائی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ابن یا ابنتن کا لفظ جو ہے جب دو علموں کے درمیان واقع ہو تو یہ اکثر طور پر پہلے کی صفت اور ما بعد کی طرف ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اور مثال شرح میت کے مقدمے میں گزر چکی ہے، جیسے عبد القاہر ابن عبد الرحمانی، آگے الجرجانی ہے نا، تو لفظ ابن جو ہے یہ دو علموں کے درمیان واقع ہے، ما قبل کی یہ صفت ہے اور ما بعد کی طرف یہ مضاف ہے۔ اکثر طور پر ما قبل کی صفت اور ما بعد کی طرف ہمیشہ، قرآن پاک میں آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر یہ بھی علم، اس میں جلالت یہ بھی علم، درمیان میں آ گیا لفظ ابن، یہاں پر لفظ ابن جو ہے یہ ما قبل کی صفت نہیں بن رہا بلکہ عزیر مبتدا ہے، ابن اللہ یہ خبر ہے، اس لیے کہا کہ اکثر طور پر لفظ ابن جو ہے یہ ما قبل کی صفت بنتا ہے اور ما بعد کی طرف ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، جیسے عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی میں لفظ ابن جو ہے یہ عبد القاہر کی صفت ہے اور ما بعد کی طرف یہ مضاف ہے۔ قاعدہ نمبر 5، ناکرہ کے بعد یا ناکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ناکرہ کو موصوف بناتے ہیں، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت بناتے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا جار مجرور ترکیب میں اکثر طور پر 4 چیزیں بنتے ہیں، مبتدا کی خبر یا موصول کا صلہ یا ذوالحال کا حال یا موصوف کی صفت، اگر پہلے موصوف ہو تو یہ اس کی صفت بنتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے ناکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ناکرہ کو موصوف جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے اس کی صفت بناتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں آیت الکرسی کے اندر وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ بِشَيْءٍ، شَيْءٍ ناکرہ ہے، ناکرہ کے بعد یہ جار مجرور آ گیا ہے، یہ جار مجرور اس کی کیا بنے گا؟ صفت بنے گا۔ قاعدہ نمبر 6 بھائی، ایک اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف، بعد میں اس میں موصول آ جائے تو جو اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے وہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف بنیں گے، اور ما بعد جو اس میں موصول ہے وہ اس کی صفت بنے گا۔ پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا نا کوئی اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف بعد میں معرب اللام آ جائے، ادھر اگر کوئی اسم مضاف ہو ضمیر کی طرف بعد میں اس میں موصول آ جائے تو مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف بنیں گے، اور ما بعد جو اس میں موصول ہے وہ اس کی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے امہاتکم اللاتی ارضعنکم، امہات یہ مضاف ہے، کم ضمیر مضاف الیہ ہے، امہات ناکرہ ہے، کم معرفہ ضمیر کیا ہے، اور آپ پڑھ چکے ہو معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، امہات ناکرہ ضمیر معرفہ ہے تو ناکرہ کی معرفہ کی طرف ہوگی اضافت، تو یہ اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، بعد میں آ گیا اس میں موصول، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف بنیں گے، اور اللہ تی اس میں موصول جو ہے یہ اس کی صفت بنے گا، ارضعنکم یہ اللہ تی کا صلہ بنے گا۔ قاعدہ نمبر 7، اگر ناکرہ کے بعد
لفظ غیر آ جائے تو ناکرہ کو موصوف، لفظ غیر کو اس کی صفت بنائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے انہ عمل غیر صالح، لفظ عمل جو ہے یہ ناکرہ ہے۔ اس کے بعد آ گیا غیر، عمل کو بنائیں گے موصوف اور لفظ غیر کو بنائیں گے اس کی صفت۔ قاعدہ نمبر 7، حرف سے مراد اس کا اسم ہو، حرف سے حرف مراد نہ ہو، اس کا نام مراد ہو، بعد میں کوئی اسم معرب باللام آ جائے تو حرف کو موصوف بنائیں گے اور ما بعد اسم جو معرب باللام آ رہا ہے نا اس کو اس کی صفت بنائیں گے۔ کب؟ جب حرف سے حرف مراد نہ ہو، حرف کا نام، حرف کا علم مراد ہو، اس وقت بعد میں کوئی اسم معرب باللام آ جائے تو پھر حرف جو ہے نا جس سے اس کا علم مراد لیا جا رہا ہے اس کو بنائیں گے موصوف، اور ما بعد اسم کو کیا بنائیں گے اس کی؟ دیکھیے جیسے ما ولل مشبہتان، ایسے ما اور لا جن کو تشبیہ دی گئی، یہاں ما بھی حرف ہے اور لا بھی حرف ہے، لیکن یہاں پر حرف مراد نہیں، حرف سے حرف کا نام مراد ہے، علم مراد ہے، اسم مراد ہے، ذات مراد ہے۔ تو بعد میں آ گیا المشبہتان، یہ کیا ہے؟ معرب باللام ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ اب ما اور لا کو بنائیں گے موصوف، ما معطوف علی واو حرف عطف، لا معطوف، معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر بنے گا موصوف، المشبہتان یہ کیا بنے گا؟ اس کی صفت بنے گا۔ قاعدہ نمبر 9، جب کوئی اسم صفت بنے اور موصوف جو ہے نا وہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف بنے، کیا بنے؟ قاعدہ نمبر 9، جب کوئی اسم صفت بنے اور موصوف مضاف مضاف الیہ ہو تو وہاں 3 صورتیں ہیں، وہاں 3 صورتیں۔ اب ادھر دیکھیں، عبد القاہر ابن عبد الرحمن، لفظ ابن جو ہے یہ صفت ہے، اس کا موصوف کون ہے؟ عبد القاہر، عبد مضاف القاہر، وہ موصوف جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھ لیں کلمات اللہ العلیٰ، العلیٰ یہ صفت ہے، موصوف کون ہے؟ کلمات اللہ، تو کلمات مضاف ہے، اس میں جلالت مضاف الیہ۔ غسل الاعضاء الثلاثہ، ادھر الثلاثہ جو ہے یہ صفت ہے، موصوف کون ہے؟ غسل الاعضاء، تو غسل مضاف ہے، الاعضاء مضاف الیہ ہے۔ تو جب کوئی اسم صفت بنے اور موصوف جو ہے وہ کیا ہو؟ مضاف مضاف الیہ ہو تو وہاں 3 صورتیں ہیں، وہاں 3 صورتیں ہیں۔ کبھی وہ جو صفت ہوتی ہے نا کبھی تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں سے ہوتی ہے، کبھی تو عبد مضاف القاہر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف بنا نا، اسی طرح ترکیب کیا، اور ابن جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ اور کبھی جو ہوتی ہے نا وہ صفت صرف مضاف سے ہوتی ہے، صرف جیسے کلمات اللہ العلیٰ میں، جیسے العلیٰ جو یہ صفت ہے کس کی؟ کلمات کی۔ اور کبھی وہ جو صفت ہوتی ہے صرف مضاف الیہ سے ہوتی ہے، جیسے غسل الاعضاء الثلاثہ میں الثلاثہ جو ہے یہ الاعضاء کی صفت ہے۔ قاعدہ نمبر 10، ناکرہ کے بعد جملہ آ جائے، جملہ کون سا ہو؟ جملہ خبریہ ہو، انشائیہ نہ ہو۔ ناکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو ناکرہ کو موصوف، جملہ کو اس کی صفت بناتے ہیں۔ جیسے یہ شرح میت کی عبارت ہے نا، آپ کی پہلی نوع شروع ہو رہی، وہاں عبارت موجود ہے النوع الاول حروف تجر الاسم، حروف بتاؤ معرفہ ہے ناکرہ، ناکرہ ہے، تجر الاسم، یہ جملہ آ گیا کہ نہیں؟ یہ جملہ فعل یا خبریہ ہے۔ ناکرہ کے بعد آ گیا جملہ، ناکرہ کو بنائیں گے موصوف، جملہ کو بنائیں گے اس کی صفت بنائیں گے۔ اور آپ یہ پڑھ چکے ہو موصوف کی صفت جب جملہ ہو، جملہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے، ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کی طرف لوٹے۔ تو ادھر کون سی ضمیر ہے؟ تجرو کے اندر جو ہیا ضمیر ہے، کون ہے؟ اس کا مرجع بنے گا حروفن۔ پھر اعتراض ہو جائے گا بھی حروفن جو ہے یہ تو جمع ہے اور ضمیر ہیا جو ہے یہ واحد کی ہے، اور پھر حروفن جو ہے یہ مذکر ہے،
اور ہیا ضمیر جو ہے یہ تو مؤنث کی ہے، راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے حروف جو ہے یہ جمع مکسر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا مطابقت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے ناکرہ کے بعد جملہ آ جائے، ناکرہ کو موصوف بناتے ہیں، جملہ کو اس کی صفت بناتے ہیں۔ اسی طرح شرح میں کے اندر عبارت آئے گی بِمَكَانٍ يَقْرُبُ مِنْهُ زَيْدٌ، ملا کے پڑھیں گے بِمَكَانٍ يَقْرُبُ مِنْهُ زَيْدٌ۔ ادھر مکان جو ہے یہ ناکرہ ہے، اور اس کے بعد یقرب یہ جملہ ہے، تو ناکرہ کے بعد جملہ آ گیا، ناکرہ کو موصوف بنائیں گے، جملہ کو اس کی صفت بنائیں گے۔